جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ نہ پوچھو تم شان حسن و حسین کی، نہ پوچھو تم شان حسن و حسین کی، ان کی سواری تو خود رسول بنتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام قابل تکریم محترم عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، آج محرم الحرام کا دوسرا جمعہ المبارک ہے، 1445 ہجری۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیات مبارکہ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام، اگر ہم یوں کہیں تو بجا نہیں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ خاندان نبوت کی شہادت کا مہینہ ہے۔ یہ جو مہینہ ہے سسر رسول داماد علی کی شہادت کا مہینہ ہے۔ یہ جو مہینہ ہے نواسہ رسول لخت جگر بطول بابا علی کا لخت جگر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، خاندان نبوت دنیا کا عظیم ترین خاندان ہے۔ رفعت، مقام، بلندی کے اندر دنیا کے اندر ایسا کوئی خاندان نہیں جیسا میرے نبی کا خاندان ہے۔ میرے نبی کا خاندان تذکرہ قرآن کرتا ہے، میرے نبی کا خاندان تذکرہ خود رب کائنات کرتا ہے۔ میرے نبی کے خاندان کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے، اہل بیت، میرے پیغمبر کے اہل بیت کا تذکرہ میرا رب بھی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اور آپ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی کے خاندان کا تذکرہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، 22واں پارہ ہے، اس کے اندر رب کائنات نے نبی علیہ السلام کے خاندان کا تذکرہ کیا۔ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اور ایک جگہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے پیغمبر، میں آپ کے اہل بیت کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہوں۔
اہل بیت یہ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کا تذکرہ ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے صرف اہل بیت حضور کے نواسوں کو سمجھا، نواسیوں کو سمجھا، گھر والوں کو نہ سمجھا۔ آج ہم دنیا کے اندر کسی کو کہیں آپ کے گھر والے کیسے ہیں تو اس کا ذہن کہاں جائے گا؟ سب سے پہلے بیوی کی طرف جائے گا، پھر بچوں کی طرف جائے گا، پھر اپنے نواسے اور نواسیوں کی طرف جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں اللہ نے اہل بیت کا تذکرہ کیا تو اہل بیت میں میرے پیغمبر کی بیویاں بھی شامل، میرے پیغمبر کے بیٹے بھی شامل، میرے پیغمبر کی بیٹیاں بھی شامل، میرے پیغمبر کے نواسے بھی شامل، نواسیاں بھی شامل، داماد بھی شامل، سسر بھی شامل۔ تیرے اور میرے خاندان کا تذکرہ ہو تو ہم دور تک لے کر جائیں، جب میرے پیغمبر کے خاندان کا تذکرہ ہو تو ہم بیویوں کو چھوڑ دیں۔ یہ کیسی انصافی ہے؟ میرے پیغمبر کی بیویوں سے میرے پیغمبر کا خاندان کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بیوی جس کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یہ وہ میرے نبی کی بیوی ہے جس نے دنیا کائنات میں سب سے پہلے میرے پیغمبر کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کیا ہے۔ میرے پیغمبر کی 11 بیویاں تھیں، 11 بیویوں میں سے یہ وہ واحد بیوی تھی جس کے ہاں میرے پیغمبر کی اولاد ہوئی۔ اسی بیوی کے ہاں حضرت زینب پیدا ہوئی، حضرت رقیہ پیدا ہوئی، ام کلثوم پیدا ہوئی، حضرت فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی۔ اسی بیوی کے ہاں میرے پیغمبر کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک بیٹا میرے پیغمبر کا ایک باندی سے پیدا ہوا۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بیوی، ساریاں بیویاں پاک ہیں اور اس بیوی کے ہاں اولاد کا سلسلہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام حضور علیہ السلام نے زینب رکھا ہے۔ اس زینب کی شادی میرے پیغمبر نے قاسم ابو العاص سے کی ہے۔ اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام میرے پیغمبر نے امامہ رکھا ہے۔ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام میرے پیغمبر نے علی رکھا ہے۔ اس کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا ابھی نام نہیں رکھا تھا کہ وہ دنیا سے چلا گیا۔ ادھر میرے نبی کے 2 نواسے پیدا ہوئے، ایک نواسی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے نبی کی دوسری بیٹی جس کا نام رقیہ تھا، اس کی شادی میرے پیغمبر نے سیدنا عثمان غنی سے کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام اللہ کے نبی عبداللہ رکھا ہے۔ وہ عبداللہ کو بعض حضرات نے کہا کہ بچپن میں انتقال کر گیا، بعض نے کہا کہ بڑا ہوا ہے، مرغے نے چونچ ماری، بیماری پھیلتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے نبی کے ہاں تیسری بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ ان کی شادی بھی حضرت عثمان سے ہوتی ہے۔ جب میرے پیغمبر کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بعد حضرت ام کلثوم کی شادی ہوتی ہے۔ ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد چوتھی بیٹی ہے، اس کا نام فاطمہ الزہرا ہے، شادی علی المرتضیٰ سے ہوئی ہے۔ گھر میں بیٹا پیدا ہوا، نام حسن رکھا گیا۔ گھر میں بیٹا پیدا ہوا، نام حسین رکھا گیا۔ گھر میں بیٹا پیدا ہوا، نام محسن رکھا گیا۔ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، نام زینب رکھا گیا۔ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، نام سید ام کلثوم رکھا گیا۔ یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا خاندان ہے۔ اور حضرت محسن کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں، یہ وہ نواسہ رسول ہیں۔ جب حسن کی ولادت ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں تشریف لائے، آ کر پوچھا کہ حسن کدھر ہے؟ سفید کپڑے کے اندر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے لپیٹ کر اس کو لٹایا ہوا تھا۔
اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیا۔ اٹھانے کے بعد پیغمبر نے پوچھا فاطمہ اس کا نام کیا رکھا ہے، علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے بتایا اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ۔ میرے نبی نے فرمایا اس کا نام حسن ہوگا، آج کے بعد حرب نہیں ہوگا۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا کدھر ہے حسین؟ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا، فرمایا علی نام کیا رکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حرب نہیں، یہ اس کا نام حسین ہوگا۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، پیغمبر پھر تشریف لے آئے، پوچھا نام کیا ہے؟ فرمایا حرب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حرب نہیں، محسن ہوگا۔ یہ تینوں نام میرے پیغمبر نے رکھے۔ اور میرے دوستو، آج کسی کا نام باپ رکھتا ہے، کسی کا نام ماں رکھتی ہے، کسی کا نام بہن رکھتی ہے، بھائی رکھتا ہے، خاندان کا بڑا رکھتا ہے، مولوی رکھتا ہے، پیر رکھتا ہے، جناب مجتہد رکھتا ہے، فقیر رکھتا ہے۔ حسن و حسین وہ ہیں جن کا نام خود رب کائنات کے محمد نے رکھا ہے۔ یہ وہ لخت جگر، وہ نواسہ رسول۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد پیغمبر نے قریب کیا، کرنے کے بعد کان میں اذان دینی شروع کر دی۔ میرے بھائیوں، محمد مصطفیٰ وہ ہیں جنہوں نے پوری زندگی اذان نہیں دی، اگر دی ہے تو حسن و حسین کے کان میں دی ہے۔ وہ آج بچہ پیدا ہو، ہم جناب مولوی کو بلاتے ہیں، پیر کو بلاتے ہیں، فقیہ کو، مجتہد کو، عالم کو، بڑے سے بڑے نیک انسان کو بلا کر کانوں میں اذان دلواتے ہیں، لیکن حسن و حسین میں قربان جاؤں تمہارے کان میں محمد مصطفیٰ نے اذان دی ہے۔ پھر تم کیسے کربلا کے میدان کے اندر اس اذان کا سودا کر سکتے ہو؟ اسی لیے تو حسین ڈٹ گئے، جان دینا تو گوارا کی، لیکن اذان پہ سودا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، ادھر ہی میرے پیغمبر مصطفیٰ نے حسین کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنا لعاب نکال کر حسین کے منہ میں دے دیا۔ آج کوئی گٹی جو ہے، کسی کو شہد کی دی جائے، کسی کو فلاں چیز کی، فلاں چیز کی، وہ حسین وہ ہے جس کو گٹی دی گئی تو محمد کا لعاب دیا گیا ہے۔ محمد کا لعاب حسین حسن کی گٹی بنا۔ میرے بھائیوں، حسن و حسین دنیا کے عظیم ترین انسان ہیں، جن کے بارے میں پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا ہے میں اللہ ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر۔ جن کے بارے میں پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا ہے اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ یہ حسن و حسین کوئی عام انسان نہیں، یہ وہ لوگ تھے جن کی مائیں بھی اعلیٰ ہوتی، جن کا باپ بھی اعلیٰ تھا۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف فرما تھی، حسن حسین بھی گھر میں۔ اللہ کے پیارے محبوب کے داماد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جناب مزدوری کر کے گھر میں تشریف لائے، کچھ کمائی کر کے آئے۔ گھر کے اندر ہنڈیاں تیار ہونے لگی، باہر دستک ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد، دروازہ کھولا گیا، دیکھا گیا کون؟ فرمایا کہ میں یتیم ہوں، میں سائل ہوں، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں، مجھے کچھ دے دیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سامان تیار ہوا تھا اٹھا کر ان کو دے دیا۔
दूसरा दिन आया, हज़रत अली मुर्तज़ा जनाब कमाई करके आए। जनाब कमाई करने के बाद घर में तशरीफ़ लाए, जो माल गनीमत लाए, जो माल लेकर आए उसको तैयार करना शुरू कर दिया। होता क्या है, बाहर दरवाजे पे दस्तक हुई, हज़रत अली मुर्तज़ा तशरीफ़ लेकर गए। कहा कि कौन आया? मिस्कीन आया है, मुसाफिर आया है, पाँच कुछ नहीं है, इसलिए आज नबुव्वत के ख़ानदान के घर पे आया हूँ, अगर कुछ हो तो दे दीजिए। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो तैयार किया था उठाकर दे दिया। फिर जनाब तीसरा दिन आता है, अली मुर्तज़ा मजदूरी करके आए, सामान तैयार हुआ, दरवाज़ा खटकाया गया। जनाब कौन आया है? असीर आया है, कैदी आया है, पास कुछ नहीं है, इसलिए आपके दरवाजे पे आया हूँ। हज़रत अली मुर्तज़ा ने जो तैयार किया वो दे दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास रब्बे जलील ने अपना जिब्रील भेज दिया। जाना जिब्रील, और जिब्रील जी रब्बे जलील जाना, जा जल्दी जा मेरे महबूब के पास जाकर उसको बता दे, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनौ व यतीमौ व असीरा। अल्लाह ऐसे लोगों से बड़ी मोहब्बत करता है जो यतीमों, मस्कीनों और कैदियों को खिलाते हैं। जिनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया उनको हसन हुसैन कहते हैं। मेरे भाइयों, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन ये वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहज़ादे थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर रसूल पे बैठकर खुतबा दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारे सहाबा मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं। आपने देखा कि सामने दो शहज़ादे आ रहे हैं, लुढ़खुराते हुए आ रहे हैं, गिरते हुए आ रहे हैं, कभी उठते हैं कभी बैठते हैं। मेरे पैगंबर ने खुतबा बंद कर दिया। मेरे पैगंबर ने अबू बकर को नहीं कहा जा इन शहज़ादों को उठा, उमर को नहीं कहा, उस्मान को नहीं कहा, अली को नहीं कहा, तलहा को नहीं कहा, ज़ुबैर को नहीं कहा, साद को नहीं कहा, सईद को नहीं कहा, अबू अब्दुर्रहमान को नहीं कहा, अब्दुर्रहमान बिन जराह को नहीं कहा। मेरे पैगंबर ने किसी को नहीं कहा, बल्कि मेरा पैगंबर खुतबे को रोककर जनाब हसन हुसैन को उठाने के लिए चला जाता है। आज दुनिया के अंदर आपने देखा होगा, जब मेरा पैगंबर जहाँ से गुज़रता होगा वहाँ हर चीज़ रुक जाया करती है, लेकिन हसन हुसैन वो थे कि जिनके लिए मेरे रब्बे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा का खुतबा भी रुक जाता था। मेरे भाइयों, हसन हुसैन वो थे कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में जाते हैं, हसन हुसैन मेरे नबी की पुश्त पे सवार हो जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सजदों को लंबा कर देते हैं। हसन हुसैन वो थे, मेरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं अपने सजदे को लंबा कर देता हूँ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो मैं उठ जाऊँ और हसन हुसैन नीचे गिर जाए। हसन हुसैन वो थे कि मेरा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके बोसे लेता था, इनको अपने दिल से लगाता था और मेरे पैगंबर के सीने को ठंडक महसूस होती थी। हसन हुसैन वो थे। इकरा बिन हाबिस एक सहाबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, एक वफ्द जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ वफ्द रुका आप भी रुके, वहाँ पे हुसैन आपके पास थे। आपने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास बैठाया और जनाब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे का बोसा लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यार किया। इकरा बिन हाबिस उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे 10 बेटे हैं, आज तक कभी किसी बेटे का बोसा नहीं लिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, जो किसी पर रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा। ये बच्चों से मोहब्बत करना ये मेरे नबी की सुन्नत है, ये बच्चों से प्यार करना, शफकत का मामला करना ये मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे भाइयों,
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی رسول تھے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، جتنے بھی صحابہ سے ان سے بہت پیار کیا کرتے تھے، ان سے بہت پیار کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، مسجد نبوی سے نکلے، اپنے گھر کو جا رہے تھے. رستے میں دیکھا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا تھا. ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، فرمایا علی یہ کون ہے؟ فرمایا کہ میرا بچہ ہے. فرمایا نہیں یہ تیرا بچہ نہیں. حضرت علی نے فرمایا میرا بچہ ہے. فرمایا نہیں تیرا بچہ. تیسری مرتبہ پھر کہا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں تیرا بچہ. فرمایا پھر تم بتا یہ کون ہے؟ ابو بکر ہنس پڑے اور کہا علی یہ بچہ تیرا ہے لیکن چہرہ نبی کا ہے. بچہ تیرا ہے لیکن چہرہ نبی کا ہے. ان کو اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی اہل بیت سے، حسنین کریمین سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبہ بہت سارا مال غنیمت اکٹھا ہو کر آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس صحابی جس کا نام عمر فاروق تھا، جناب انہوں نے وظیفے مقرر کیے. ایک مرتبہ وظیفے سارے صحابہ کے مقرر ہوتے تھے. جب وظیفے مقرر ہو رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین اور حضرت حسن کا وظیفہ 5000 درہم مقرر کیا، بدری صحابہ کے مقدر. ادھر ہی حضرت عمر کا بیٹا بیٹھا تھا، اس کا نام عبداللہ بن عمر تھا. کہا ابا جان مجھے 2000 اور حسنین کریمین کو 5000، یہ کیسا انصاف؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹے کیسی بات کرتا ہے، اگر تو نے 5000 لینا ہے تو اپنی ماں فاطمہ جیسی لے کے آ، اپنا باپ علی جیسا لے کے آ. ان کو اتنی محبت تھی ان صحابہ سے، اتنی محبت تھی حضرت حسنین کریمین سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایران فتح ہوا، بہت سارا مال جمع ہوا. اسی کے اندر ایک شہزادی آئی جس کا نام بانو تھا، بانو شہزادی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال تقسیم کرتے جا رہے ہیں، صحابہ اکرام میں تقسیم ہو رہا ہے. اسی تقسیم کے دوران اب وہ باندی جو تھی، وہ بانو جو قیدی ہو کر آئی تھی شہزادی، اب وہ بھی تقسیم کرنی تھی، کسی کو دینی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر تلاش کر رہی ہیں. صحابہ نے کہا عمر آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ شہزادی ہے، اس کے لیے کوئی شہزادہ تلاش کر رہا ہوں. یہ شہزادی ہے، اس کے لیے کسی شہزادے کو تلاش کر رہا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں حضرت حسین پر گئی. فرمایا حسین میرے پاس آ جاؤ. حضرت حسین آئے. امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ سے اجازت طلب ہے، اگر آپ اجازت دیں اس شہزادی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. حضرت حسین نے اجازت دی تو حضرت عمر نے شہزادی کا نکاح شہزادے کے ساتھ کر دیا. اتنی محبت تھی. آج لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت ہی نہیں تھی صحابہ اکرام کو. میرے بھائیوں ایسے لوگوں کی باتیں سن کر، ایسے واقعات سن کر جو بے بنیاد ہے، کوئی بنیاد نہیں ان کی، اور ہم ہوں مسلمان اور ہم کریں صحابہ کے خلاف باتیں، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں قرآن موجود، حدیث موجود، واقعات موجود ہیں، اہل باطل کی کتابیں موجود ہیں جن کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. صحابہ اکرام کو اتنی محبت حضرت حسنین سے تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے.
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے سامنے باہر کھیل رہے تھے، وہاں پہ دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، وہیں پہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھیلتے کھیلتے کہا کہ وہ دیکھو، اور جو خطبہ دے رہا ہے وہ ہمارا غلام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، انہوں نے یہ بات سنی، گھر تشریف لائے، جب رات کو سونے لگے اپنے بابا کے پاس بیٹھے، کہا بابا آج میں کھیل رہا تھا تو حضرت حسین نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ فرمایا کیا کہا؟ کہا کہ ابا حضرت حسین نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے۔ حضرت عمر اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا بیٹے تب تک نیند نہیں آئے گی جب تک تو یہ لکھوا کے نہیں لے کے آئے گا۔ ایک تو وہ حسینی تھے نا، ایک یہ حسینی ہے جن کو سن کے بھی آواز نہیں نکلتی۔ اللہ جیرا چوپ روے ہو، پکا ہی چوپ روے ہو، ورنہ سبحان اللہ کہو یا بولو پھر آواز آئے گی تو اگلی گال آئے گی۔ فرمایا ابا آپ کو اس نے غلام کہا ہے، جاؤ اسے لکھوا کر لاؤ۔ عبداللہ بن عمر حضرت حسین کے پاس گئے، بچے تھے ابھی لڑکپن میں تھے، کہا ابا جی نے بھیجا ہے یہاں لکھ کے دو کہ میں تمہارا غلام ہوں۔ حضرت حسین نے لکھ دیا، کہا کہ عمر ہمارا غلام ہے، نیچے اپنے دستخط کر دیے، لا کر اپنے ابا کے پاس آئے، ابا جی حسین نے لکھ دیا ہے۔ ابا نے پکڑا، کہا بیٹے میری وصیت میری نصیحت یاد رکھنا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں قبر میں مجھے رکھنا تو میرے سینے کے اوپر اس کاغذ کو رکھ دینا، خدا کی قسم میری نجات کے لیے یہ کاغذ ہی کافی ہے۔ اور کون کہتا ہے کہ حسین کو عمر سے محبت نہیں تھی؟ عمر کو حسین سے محبت تھی، اپنی بہن کی شادی عمر سے کی ہے۔ علی کو عمر سے محبت تھی تو اپنی بیٹی کی شادی عمر سے کی ہے۔ فرمایا علی میں چاہتا ہوں کہ میری شادی آپ کے گھر میں ہو جائے۔ حضرت عمر نے کہا علی میرا دل کرتا ہے کہ میری شادی آپ کے گھر میں ہو جائے۔ آگے سے حضرت علی نے فرمایا ابھی بیٹی چھوٹی ہے، 2 سال گزرنے دو پھر شادی کر دیں گے۔ 2 سال گزرتے ہیں، علی نے اپنی بیٹی سیدنا ام کلثوم کی شادی عمر سے کر دی۔ فرمایا اس لیے شادی کی ہے کہ کل خاندان نبوت جب سارے کھڑے ہوں گے تو وہاں عمر بھی کھڑا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ ایسے لوگ، ایسے صحابہ، ایسی عظیم ہستیوں کو دھوکہ دینے والے کوفی لوگ جن کے خط آئے، حضرت حسین کے پاس خط آتے ہیں، حضور علیہ السلام دنیا سے گئے، خلافت ابو بکر کو ملی، ابو بکر دنیا سے گئے، خلافت عمر کو ملی، عمر دنیا سے گئے، خلافت عثمان کو ملی، عثمان دنیا سے گئے، خلافت علی کو ملی، علی دنیا سے گئے، خلافت حسن کو ملی، حسن نے بیعت معاویہ کے ہاتھ پہ کی، خلافت معاویہ کو آئی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 سال خلافت کی، کرنے کے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلافت دے دی۔ اس وقت وہ ٹھیک تھا، اس وقت وہ معاویہ کی نصیحتوں پہ چلتا تھا، معاویہ کے رستے پہ چلتا تھا۔ انسان کو کیا پتا کہ وہ بعد میں کیا بن سکتا ہے۔ معاویہ چلے گئے، جانے کے بعد جناب اب خط حضرت حسین کو آتے ہیں، حسین یزید کی بیعت کر۔ حضرت حسین نے کہا یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جناب مکہ میں خط آئے، میرے حضرت حسین کے پاس مدینہ میں خط پہنچتے ہیں، 12,000 خط آئے۔ کوفی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہو چکے ہیں، ہم کلمے والے ہو چکے ہیں، ہم نماز والے ہو چکے ہیں، اے حسین آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ حضرت حسین کے پاس 12,000 خط آئے، اور جس کے پاس 12,000 خط آئے وہ کیوں نہ جائے، اس کو کیوں نہ اعتماد ہو۔ اعتماد کی گھڑی کو لیتے ہوئے میں نے کہا حسین پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ نے جو چاہا وہ کر دیا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے چاہا تھا میرے باپ
مسلمان ہو جائے، لیکن اللہ نے نہیں چاہا۔ حضرت ابراہیم نے چاہا تھا میں اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دوں، لیکن رب کو منظور نہیں تھا، رب نے نہیں چاہا، نہیں چھری چلی، اس لیے حسین چلتے ہیں۔ میرے بھائیو، حسین نے جانے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل جو صحابی رسول تھے ان کو بھیجا، جاؤ جا کر وہاں چیک کر کے آؤ، وہاں جا کر دیکھ کے آؤ کہ لوگ واقعی ہمارے ساتھ ہیں یا دھوکہ دہی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل جاتے ہیں، جا کر جب وہاں پہنچتے ہیں لوگوں نے استقبال کیا، سارے لوگ جناب علاقے سے باہر نکل آئے، شہر سے باہر نکل آئے، استقبال ایسا کیا کہ جناب حضرت مسلم بن عقیل نے سمجھا یہ تو ہمارے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کا استقبال ہوتا ہے، جناب ادھر یزید بیٹھا دیکھ رہا ہے، اس نے کہا کہ جناب ادھر کا گورنر بدل دو، ادھر کا حکمران بدل دو، یہ کیسا حکمران ہے جس نے جناب اتنا بڑا استقبال کرنے کا آرڈر دے دیا۔ اس نے فوراً جناب وہاں کی حکومت ختم کی، عبید اللہ بن زیاد کو جناب ادھر کا حکمران مقرر کر دیا۔ اب عبید اللہ بن زیاد آتا ہے، اس نے آ کر خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد اس نے کہا کہ جیسا استقبال تم نے جناب مسلم بن عقیل کا کیا ہے، اس مسلم بن عقیل کو چھوڑ دو۔ مسلم بن عقیل نماز پڑھاتا ہے، جناب پیچھے اتنا بڑا لشکر نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، لیکن جب اس نے آ کر ایسا خطبہ دیا ہے جناب لوگ ڈھونڈنا شروع ہو گئے، لوگوں نے مسلم بن عقیل کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ ادھر جناب ابھی فیصلہ چل رہا ہے، ابھی مشورے چل رہے ہیں۔ حضرت حسین نے بڑے بڑے صحابہ کو بلایا، عبداللہ بن عباس کو بلایا، اپنے چچا کے بیٹوں کو بلایا، کہا کہ بتاؤ مجھے اتنے خط آ چکے ہیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا اے حسین وہ بہت خطرناک انسان ہیں جنہوں نے تیرے باپ کو نہیں چھوڑا، تیرے بھائی کو نہ چھوڑا، تیرے باپ کو مسجد کے اندر فجر کی نماز میں شہید کر دیا۔ یہ کوفہ کے لوگ دھوکہ دہی کرنے والے ہیں، یہ کوفہ کے لوگ بے وفا لوگ ہیں۔ لیکن حسین نے کہا یار 12,000 خطوط آئے ہیں، ان کا میں کیا کروں؟ انہوں نے اپنے لشکر میرے پاس بھیجے ہیں۔ حضرت حسین تیار ہوئے، اپنے لاؤ لشکر کو تیار کیا، اپنے وفد کو تیار کیا، 72 لوگوں کے ساتھ حضرت حسین چل پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی حضرت حسین کربلا کے میدان سے پیچھے تھے، جناب ایک بندہ آتا ہے، آ کر بتاتا ہے اے حسین جس کو تو نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، جس کو تو نے اپنا قاصد بنا کر بھیجا تھا، جس کا نام مسلم بن عقیل تھا، ان کوفہ کے لوگوں نے ان کو شہید کر دیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوئے، حضرت حسین کھڑے ہو گئے، اپنے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے لشکر والوں بتاؤ اب کیا ہونا چاہیے؟ لشکر والوں میں بعض نے کہا کہ ہم واپس چلتے ہیں، بعض نے کہا، لیکن مسلم بن عقیل نے کہا، ان کے بھائیوں نے کہا اے حسین آپ چلے جائیں، لیکن ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر ادھر سے واپس نہیں جائیں گے، اب جا تو جان جائے گی، اپنے بھائی کا بدلہ لے کر آئیں گے۔ حضرت حسین نے جب یہ بات سنی، حضرت حسین بھی چل پڑے۔ اور میرے بھائیوں، جب حضرت حسین کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، وہاں پر عبداللہ بن زیاد ایک لشکر بھیجتا ہے جس کا نام عمر بن سعد ہوتا ہے، وہ اس کے لشکر کا جناب بانی ہوتا ہے۔ وہ آ کر حضرت حسین کے لشکر کو جناب اپنے اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے کتہرے میں لے لیتا ہے، لے جا کر کہتا ہے اے حسین اب نہ تو واپس جائے گا، جب واپس تجھے جانا نہیں دیا جائے گا، اب اگر تو نے جانا ہے تو صرف عبداللہ بن زیاد کے پاس جا سکتا ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میری 3 باتیں ہیں، ان 3 باتوں میں سے ایک کو تسلیم کرو یا پھر مجھے واپس جانے دو۔ ایک بات کہ مجھے واپس جانے دو، دوسری بات مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ساتھ گفتگو کروں گا، شاید وہ میری بات سن کر اس کا دل نرم ہو جائے۔ نمبر 3 پہ مجھے کسی اسلامی سلطنت کی طرف بھیج دیا جائے۔ لیکن اس نے کہا میں آپ کو کسی طرف نہیں بھیجنے دوں گا، بلکہ عبداللہ بن زیاد نے مجھے کہا ہے اس کو میرے پاس لے کر آنا ہے۔ وہ ایسا بدبخت تھا، اس کو پتہ تھا اگر حسین یزید کے پاس چلا گیا، یزید سے گفتگو ہوگی، یزید نرم ہو جائے گا اور حسین کو چھوڑ دے گا۔ میرے بھائیوں، زیاد کے پاس حسین نہیں گئے۔ حسین نے کہا میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ حسین نے کوفہ کا جو رستہ تھا اس کو تبدیل کر کے کربلا کے میدان کے رستہ پکڑ لیا۔ کربلا کے میدان میں حسین پہنچتے ہیں، ان کا لشکر پہنچتا ہے، وہیں پر جناب ایک شمر آ جاتا ہے، وہیں پہ جناب اس طرح کے بدبخت آ جاتے ہیں، ان کا ایک لشکر آتا ہے، آ کر جناب حضرت حسین پہ حملہ شروع کر دیتے ہیں، ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ حضرت حسین کے لیے 10 دن کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، بعض نے کہا 3 دن
کھانا پینا بند ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں حسین وہ تھا، اس کا خاندان وہ تھا، اس کا لشکر وہ تھا جو جناب پیاسا ہے، جو جناب بھوکا ہے، لیکن آج مسلمان سبیلے لگا کر کہے کہ ہم حسینی ہیں۔ میرے بھائیوں حسینی وہ نہیں ہوتا، حسینی تو وہ تھا کہ جس نے تلواروں کے سائے میں نماز نہیں چھوڑی، حسینی تو وہ تھا جس نے تلواروں کے سائے میں قرآن نہیں چھوڑا، حسینی تو وہ تھا جو جناب اپنے بچوں کو ذبح کرا گیا لیکن اس نے اسلام سے پیچھے نہیں ہٹا، وہ قرآن سے پیچھے نہیں ہٹا، وہ جناب اذان کی لاج رکھ کر کیا ہے۔ میرے بھائیوں انہوں نے حملہ شروع کیا، انہوں نے جناب علی اکبر نکلتا ہے، علی اکبر میدان میں آ کر کہتا ہے اوے دشمنوں میں جناب بہادر کا بیٹا ہوں، بہادر باپ کے بہادر کا بیٹا ہوں، آؤ مقابلہ کرو۔ انہوں نے علی اکبر کو شہید کر دیا۔ میرے بھائیوں حسین کے دیکھتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے اتنے دن گزر گئے ہیں، علی اصغر پیاسا ہے، ننھا علی اصغر نو جا چل سکتا ہے نو بول سکتا ہے، وہ پیاسا ہے۔ جناب حضرت حسین اندر گئے، جا کر علی اصغر کو اٹھایا، بھائی لے کر آئے، شاید کہ دشمنوں کو جناب علی اصغر کو دیکھ کر ترس آ جائے۔ جب دشمنوں نے دیکھا حضرت حسین نے اپنے سینے کے ساتھ علی اصغر کو لگایا ہوا تھا، ایک تیر آتا ہے علی اصغر کے سینے پہ لگتا ہے، علی اصغر بھی دنیا سے چلے جاتا ہے۔ یہ لشکر تھا، علی اصغر بھی دنیا سے چلا گیا۔ حضرت حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر شہید ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھتے ہیں، دنیا سے چلے گئے، اور صحابہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں حسین رہ کے حضرت حسین نے کہا ٹھہر جاؤ، مجھے نماز 2 رکعت پڑھنے دو۔ میں نے کہا حسین تو نے یہ کیوں قربانی دی؟ آواز آتی ہے قربانی ایسے نہیں دی، ہمارے بڑے قربانی دیتے آ رہے ہیں۔ آواز آئے گی اگلی گل، ہمارے بڑے قربانی دیتے آ رہے ہیں۔ حسین نے یہ کسی ایسی یونیورسٹی سے نہیں سیکھا شہید ہونا، یہ عثمان کی یونیورسٹی سے سیکھا ہے۔ حسین عثمان کے پہرے دار بنے، حسین نے قرآن پڑھا، حسین نے دیکھا کہ عثمان نے جس وقت باغیوں نے عثمان کو شہید کرنے کی کوشش کی، عثمان نے قرآن نہیں چھوڑا تھا، اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا۔ اس لیے آج حسین بھی قربان ہو گیا۔ اب حسین رہ کے اب جناب جو شمر تھا اور اس کے ساتھ جناب ایک اور تھا، اس کا نام واہ حسین، واہ حسین، خولی بن یزید اس کا نام تھا۔ جناب انہوں نے اب حملے کر دیے، حضرت حسین جناب اکیلے میدان کے اندر ان سب کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت حسین نے مقابلہ کیا، کئیوں کو جہنم واصل کیا، بالآخر سب نے جناب یکدم حضرت حسین پہ نیزے چلا دیے، حضرت حسین بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں حسین شہید ہوا، حسین زمین پہ گرتا ہے، یہ خولی بن یزید آتا ہے، آ کر تلوار کا وار کرتا ہے، حسین کی گردن کو جسم سے جدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ جناب کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا دوسرا بھائی وہ جناب گھوڑے سے نیچے اتر کے آتا ہے، آ کر جناب حسین کی گردن پہ تلوار رکھ کر حسین کا جناب سر جدا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں یہی حسین تھا جس کے جسم کو میرا پیغمبر چومتا تھا، یہ وہ حسین تھا جس کے جناب جسم کو جس کے چہرے کا بوسہ میرا پیغمبر لیتا تھا، یہ وہ حسین تھا جس کے کان میں اذان میرا پیغمبر تھے، یہ وہ حسین تھا جس کی آنکھوں کو دیکھے میرے پیغمبر کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے، یہ وہ حسین تھا۔ آج جناب جب زمین پہ گرتا ہے دشمنوں نے حضرت حسین کی لاش پر، حضرت حسین کے جسد اقدر پر جناب گھوڑے دورا دیے اور حضرت حسین کے جناب سر مبارک کو اٹھا کر عبداللہ بن زیاد کے پاس اس کے محل میں بیچ دیا ہے۔ اب جناب حضرت حسین کا سر مبارک وہاں چلا گیا، اب جو پیچھے لوگ رہ گئے، عورتیں رہ گئیں، جو کچھ بچے رہ گئے، ان سب کو جناب گرفتار کر لیا گیا۔ میرے بھائیوں یہ حسین کوئی عام ہستی نہیں تھی، اس حسین کو شہید کیا گیا، اس حسین نے قربانی دی ہے، اس حسین نے قرآن کو نہیں چھوڑا، اس حسین نے قربانی دی اور لوگوں کو بتایا میں اپنے نانا کے دین پہ جناب قربانی تو دے سکتا ہوں لیکن کسی قسم کی دغا بازی نہیں کر سکتا۔ یہ حسین یہ کوئی عام حسین نہیں تھا بلکہ نواسہ رسول کون تھا؟ حسین تھا۔ فاطمہ کا نور نظر کون تھا؟ سارے حسینی بولیں گے، اگر کوئی نہ بولے پھر میں سمجھا گا حسینی نہیں، یہ اندر کچھ ہے۔ نواسہ رسول کون؟
فاطمہ کا نور نظر کون؟ علی کا لفت جگر کون؟ حسن کا بھائی کون؟ زینب کا بھائی کون؟ ام کلثوم کا بھائی کون؟ نبی جس کے کان میں اذان دے وہ کون؟ نبی جس کے منہ میں لعاب رکھے وہ کون؟ جنت میں نوجوانوں کا سردار کون؟ بلال نے حضور کے جن کے کہنے پہ اذان دی وہ کون؟ جس کے منہ میں لعاب نبی نے رکھا وہ کون؟ جنت میں نوجوانوں کا سردار کون؟ ابو بکر نے جس سے کہا کہ یہ حضور کا مشابہت رکھتا ہے وہ کون؟ عمر نے جس کے لیے 5000 وظیفہ مقرر کیا وہ کون؟ عمر نے جس سے کہا کہ جناب تمہاری برکت سے اللہ نے مجھے یہ حکومت دی ہے وہ کون؟ عمر نے جس سے کہا کہ تم مجھے لکھ دے میں غلام ہوں وہ کون؟ حضور نے خطبے کے دوران جس کا اپنا خطبہ روکا وہ کون؟ حضور نے جس کے بارے میں کہا یہ میرے اہل بیت وہ کون؟ حضور نے جس کو گٹی دی وہ کون؟ حضور نے جس کی شہادت کی گواہی دی وہ کون؟ کربلا کے میدان میں جس نے اذان کی لاج رکھی وہ کون؟ کربلا کے میدان میں جس نے قرآن کی لاج رکھی وہ کون؟ کربلا کے میدان میں جس نے تلواروں کے سائے میں نماز نہیں چھوڑی وہ کون؟ جس نے علی اکبر کو شہید کروایا وہ کون؟ جس نے ننھے اصغر کو شہید کروایا وہ کون؟ وہ کون؟ حسین ہے میرے بھائیوں۔ کون حسین؟ رسول نانا بابا علی ہے، اجے بھی پوچھ دے حسین کون ہے؟ رسول نانا بابا علی ہے، اجے بھی پوچھ دے حسین کی ہے۔ ماں حسین دی نبی دی تھی ہے، اجے بھی پوچھ دے ہو حسین کی ہے۔ سبحان اللہ دی آواز آوے تو پھر تھوڑا یا کسی گود نبی دی جو حسین پلیا، حسین راہ نبی تے چلیا، اہل بیت دا او سونا جیے، اجے بھی پوچھ دے حسین کی ہے۔ سب کچھ لٹا کے صبر بھی جس تے ہے ناز کردہ، صبر بھی ہے جس تے ناز کردہ، نہیں کوئی صابر حسین ورگا، سب کچھ لٹا کے کینہ سیئے، اجے بھی پوچھ دے حسین کی ہے۔ میرے بھائیو، یہ حسین ہے، یہ حسن ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ نوجوانوں کے سرداروں پر آج رونا دھونا نہیں بلکہ وہ شہید ہوئے ہیں، شہیدوں پہ رویا دھویا نہیں جاتا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہیں، جو زندہ جاوید ہوتے ہیں ان پہ ماتم نہیں کیا جاتا۔ ان سے یہ تو نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں، حضور نے فرمایا سید الشہداء علی الحمزہ، جنت میں سارے شہیدوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت حمزہ، وہ بھی شہید ہوئے ہیں، غزوہ احد کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، تو اس پہ ہم کیوں نہیں غم مناتے؟ میرے بھائیوں، غم منانا مسلمانوں کا کام نہیں۔ شہداء پہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، زندوں پہ رویا نہیں جاتا۔ اس لیے میں نے کئی مرتبہ یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو، ہم کسی کے مذہب کو نہیں چھیڑتے، ہم اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں ہے، کسی کے مذہب کو چھیڑنا نہیں ہے۔ اور اگلی بات بھی یہ یاد رکھنا، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کو بھی سمجھیں، دوسروں کے مذہب کو بھی سمجھیں، کیونکہ اگر ہمارے سامنے سارے مذہب ہوں گے تب ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ اب ہمارے سامنے اپنا مذہب ہے کہ حسین زندہ ہے، زندوں پہ رویا نہیں جاتا، زندوں پہ غم نہیں منایا جاتا، اس لیے ہم نے نہ کل کو غم منانے کے لیے کہیں جانا ہے، نہ رونے کے لیے کہیں جانا ہے، نہ پیٹنے کے لیے کہیں جانا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عمل کیے ہیں، میں کہتا ہوں، آج ہم کہتے ہیں نا، کسی سے پوچھے تو کون؟ میں حسینی ہوں۔ اور بھائی حسینی نہ کہہ، بلکہ اپنا وجود ایسا بن کے تیرا وجود دیکھ کے لوگ کہیں یہ حسینی ہے، ایسا بن کہ لوگ تیرا وجود دیکھ کے کہیں یہ حسینی ہے، تیرا ایک ایک رنگ دیکھ کے لوگ کہیں یہ حسینی ہے، لوگ جناب تیری ایک ایک ادا دیکھ کر کہیں کہ یہ حسینی ہے، تیرے چلنے کی ڈھنگ دیکھ کر لوگ کہیں یہ حسینی ہے، تیرا کھانا پینا دیکھ کر لوگ کہیں یہ حسینی ہے، تیرا جناب اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر لوگ کہیں یہ حسینی ہے، تیری معیشت کو دیکھ کر لوگ کہیں یہ حسینی ہے، تیری جناب معاملات کو دیکھ کر لوگ کہیں یہ
حسینی ہے، تیرے اخلاق کو دیکھ کر لوگ کہیں یہ حسینی ہے۔ ایسے نہ کہو میں حسینی ہوں، بلکہ بن کے دکھاؤ، اپنا کردار ایسا بناؤ کہ جناب لوگ کہیں واقعی یہ حسینی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا حسینی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سارے صحابہ کی قدر کرنے والا بنائے، ہمارے دلوں میں سارے صحابہ کی محبت ہوگی۔ خدا کی قسم ہم عمل کریں نہ کریں، مجھے یقین اللہ کے گھر سے ہم سارے جنتی ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔